شیبان بن فروخ، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید، لمبا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے۔ منتہائی نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے حلقہ سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لائے۔ ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر حضرت جبرائیل میرے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے۔ فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا، آپ کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پھر پوچھا گیا، کون؟ کہا جبرائیل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا آپ بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ نے انہیں حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا، کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا، کیا آپ بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ حضرت ادریس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر ہمیں 5ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا، کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں 6 آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا، کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا، کون؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں ان کو بلانے کا حکم ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے اور ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر میں وہاں سے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں دن رات میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں۔
اس لیے کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکا اور آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دیں، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں، اپنے رب کے پاس جا کر ان میں تخفیف کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اللہ کے پاس سے موسیٰ کے پاس اور موسیٰ کے پاس سے اللہ کے بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ بس اس طرح ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہو گئیں، اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کے لیے 1 نیکی کا ثواب عطا کروں گا، اگر وہ اس پر عمل کر لے تو میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا، اور جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی برائی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس اس سلسلہ میں بار بار آ جا چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔